آج ہم لوگوں نے جو سوا پارہ پڑھا ہے، سنا ہے، ہم نے قاری صاحب نے ہمارے پڑھا ہے، وہ 11ویں پارے سے شروع ہو کر پورا پارہ پڑھا گیا اور اس کے بعد 12واں پارہ اس کا ربع یعنی چوتھائی ہم لوگوں نے سنا ہے۔ اس طریقے سے سوا پارہ سنا ہے۔ اس میں کل سورہ توبہ شروع ہوئی تھی، اس کے 5.5 رکوع رہ گئے تھے۔ وہ باقی ماندہ جو 5.5 رکوع تھے وہ آج پہلے پڑھے گئے، سورہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد سورہ یونس پوری کی پوری ہم لوگوں نے سنی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوئی جو ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو 2 سورے تھیں اس سے پہلے، سورہ انفال اور سورہ التوبہ، اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، یہ مدنی دور کی سورے ہیں۔ ایک ابتدائی مدنی دور کی ہے پہلی والی سورہ انفال، دوسری آخری دور کی سورہ ہے یعنی سورہ توبہ۔ مزاج دونوں کا ایک ہے، لیکن ایک ابتدا میں ہوئی تھی تو ابتدا میں کچھ جو کچا پن ہوتا ہے ایمان کا وہ اس میں نظر آتا ہے، جھلکتا ہے۔ بعد میں جو کمزوری ہوتی ہے ایمان لانے کے بعد یا پکا پن ہوتا ہے وہ جھلکتا ہے، یعنی ایمان کا پکا پن بھی نظر آتا ہے اور ایمان کے اندر جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ بھی نکلنے لگتی ہیں باہر تھوڑی سی، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ تو منافقت بھی جھلک رہی تھی اس کے اندر، پوری نظر آتی ہے۔ اس لیے خاص طور سے اس سورہ کا عنوان جو تھا سورہ توبہ کا، ایک تو خود توبہ ہی نام ہے اس کا، یعنی گویا توبہ کی ان کو جو ہے خاص طور سے اس کے لیے انسپائر کیا گیا ہے یا ذکر کیا گیا ہے توبہ کا۔ کچھ لوگوں کی توبہ کا ذکر کیا گیا ہے، وہ خاص طور سے 3 لوگوں کی توبہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور لوگوں کی بھی توبہ کا ذکر ہے اس کے اندر، لیکن خاص طور سے 3 لوگوں کی توبہ کا ذکر ہے۔ فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ 118ویں آیت سورہ توبہ کی ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ جب پیچھے رہ گئے تو ان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار، اس کے رسول کی طرف سے ناراضگی کا اظہار تو ہوگا ہی نا، تو اور اس پر ان کا کیا رد عمل ہے؟ پکا ایمان والا ہوگا، اگر غلطی ہو گئی ہوگی تو توبہ کر لے گا وہ۔ اس سورہ کا نام توبہ ہوا اور وہ پکی ایمان والے ہی تھے، لہذا مگر وہ کیسے ان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ان کو ہلایا گیا ہے، ان کا امتحان لیا گیا ہے، اور کس طریقے سے امت مسلمہ اس وقت جو ہے یعنی اپنے قائد حضور نبی اکرم کے پیچھے یعنی جس طریقے سے کھڑی ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا میں، صرف اکیلی یہی مثال ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا سوشل بائیکاٹ نظر نہیں آتا جیسا سوشل بائیکاٹ ان 3 لوگوں کے لیے ہوا تھا، جن سے غلطی ہو گئی تھی چھوٹی سی، اور اس کے بعد سوشل بائیکاٹ ان کا ہو گیا۔ تو یہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ توبہ ہے۔ اب براءت اس لیے اس کا نام ہے کہ شروع جو سورہ ہوئی تھی براءۃ من اللہ کی طرف، ان اللہ تعالیٰ جو ہے بری ہونے کا اظہار کر رہا ہے کہ میں ان کا مشرکوں سے بری ہوں، یعنی وہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے صلح جو کی تھی، صلح کو توڑ دیا ان مشرکین نے، عرب کے مشرکین نے صلح کو توڑ دیا، اور جب توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے
اور پھر اس کے بعد جو ہے ان سے جو ہے برات کا اظہار کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام براءت ہے۔ اسی بنا پر کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بسم اللہ اس لیے نہیں رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں براءۃ من اللہ کہہ دیا، کیونکہ بس اللہ ناراض ہے کیونکہ سمجھے آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت کا ظہور، رحمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اظہار شروع میں نہیں کیا، ناراضگی کا اظہار ایک دم فوراً کیا، لوگوں نے سمجھا مطلب، لیکن بہرحال اس کی وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور وجہ ہے جو بہت بنیادی نوعیت کی ہے۔ ایک وجہ کل بتائی تھی میں نے، ایک وجہ آج بتاؤں گا۔ دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے محفوظ ہے من وعن، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کاتبین وحی کو املا کرایا، ڈکٹیشن دیا، بالکل ویسا ہی ویسا ہے، اس میں ذرہ برابر ایک بھی حرف اور ایک بھی جملے کی کمی یا بیشی نہیں، کمی تو ہو ہی نہیں سکتی، بیشی بھی نہیں ہے، بیشی بھی کہاں سے ہو سکتی تھی؟ اللہ کا کلام تو اللہ ہی کا کلام ہے، مگر ایک بیشی کا امکان تھا، وہ یہ کہ کیونکہ 113 جگہ پر ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی جا رہی تھی اور لکھی ہوئی ہے قرآن میں، تو یہاں پہ اپنی طرف سے یہ مان کر کے کہ برکت کے بطور ہم ہی لکھتے کیوں تھا کہہ سکتے تھے، لیکن نہ کرنا، اللہ کے رسول نے نہیں لکھوائی، ہم نہیں لکھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ کا اضافہ بھی نہیں ہے اس کے اندر اپنی طرف سے۔ ایسا محفوظ کلام کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر سوچئے، یعنی اپنی طرف سے برکت کی ایک آیت لگا دے، جوڑ دیتے، جب 113 مرتبہ ہے، ہر سورے سے پہلے ہے، یہاں نہیں ہے۔ یہ ہے بس اس کی ایک وجہ، بہت جو بنیادی وجہ تھی، یہ بتانے کے لیے اللہ رب کریم نے اس کو اس جگہ بسم اللہ گویا نہیں لکھوائی۔ اور بھی وجہ تھی، بہت سی بتائی ہیں مفسرین نے، میں یہاں پر میں اشارہ کر رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ 3 لوگ جو تھے ان کا قصہ ہے، کیا قصہ ہے سنائی بتاتا ہوں آپ کو۔ ان میں سے 2 بدری صحابی ہیں، اور ایک بدری صحابی تو نہیں ہے، میں بتاؤں گا بدری کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور ایک بدری صحابی تو نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ غزوہ بدر کے بعد ہر غزوے میں حضور کے ساتھ رہ کر انہوں نے جہاد کیا۔ غزوہ بدر جو سورہ اس سے پہلے انفال میں جس کا ذکر تھا، جس کا کل پورا آپ کے سامنے بات آئی، اس میں وہ بھی شریک نہیں تھے بالکل، کیونکہ بعد میں ایمان لائے ہوں گے، کوئی وجہ ہوگی ذرا سی، انصاری تھے یہ، ایک کعب بن مالک ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ بدری صحابی نہیں ہیں، اور باقی جو ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، 3 یہ ہیں، یہ 3 صحابی ہیں۔ اب یہ بیچارے یہ کیا کر رہے تھے؟ ہو جاتا نا کوتاہی ہم سے، آپ سے بھی، سب سے، ہم تو ہر وقت ہی ہوتی رہتی ہم پہ۔ اللہ کے رسول نے غزوہ تبوک سے پہلے جب اعلان کیا، اپیل کی کہ روم سے مقابلہ ہے، تبوک جانا ہے، سب لوگ تیار ہو جاؤ جہاد کے لیے، جہاد فرض عین ہو گیا ہے، حضور نے یہ فرمایا سب کچھ تیاری کر لو۔ اب سب تیاری کر رہے تھے، سب نے خوب مال دیا، ایسا ویسا نہیں دیا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا اثاثہ دے دیا، بکنی اور توا تک دے دیا، سمجھنا گھر میں کچھ نہیں تھا، اللہ اور رسول کو خیر چھوڑ کھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا اثاثہ دے دیا اپنے گھر کا، ایسٹس گھر کے سارے دے دیے۔ حضرت عثمان غنی نے اتنا دیا، اتنے ہزار یعنی دینار، اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے کہ اللہ کے رسول نے کہا کافی ہے عثمان تو تمہاری طرف سے یہ اکیلا یہی اتنا دیا، یعنی گویا 1/3، انہوں نے یہ کہا تھا 1/3 پورا خرچہ جو ہے فوج کا میں اپنی طرف اپنے میں لیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کیا کہا تھا؟ 1/3 پورا ایکسپینڈیچر اس کا میں لیتا ہوں، سوچیا، اور 30,000 کا لشکر ہے، یاد رکھنا، اور بہت دور جانا ہے، شام کی سرحد کے قریب، یہاں سے مکے سے شام کی سرحد بہت دور ہے، تو اس کے لیے اتنا دے دینا۔ 3 صحابیوں کا ذکر میں کر رہا ہوں، 3 بڑے صحابی ہیں، تو ان میں سے کچھ بیچارے غریب بھی تھے، اور وہ کیا کریں، کیسے دیں، مگر ان کو بھی شریک ہونا ہے انفاق میں، اللہ کے راہ میں۔ رات بھر یہودی کے کنویں پر مزدوری کرتے رہے، ہر ایک ڈول کے بدلے میں ان کو 1 کھجور ملی،
تو جتنے ڈول نکالے تھے اتنی کھجوریں تھیں، اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو رات بھر یہ کر پایا، میرے پاس تو یہ کھجوریں ہیں۔ حضور نے فرمایا بکھیر دو ان کھجوروں کو اوپر ساری، اس کے اوپر جتنا سونا اور چاندی اور جو کچھ بھی ہے، اس سے پہلے جو دینار ہیں اور جو بھی ہے، یہ ہے چیز، کیا چیز؟ پیسہ، رقم کوئی چیز نہیں، آپ جانتے ہیں یہ دل ہے، یہ نیت ہے، یہ قربانی ہے، جس قربانی سے آدمی کام کر کے دیتا ہے وہ چیز اللہ کے یہاں ہے، یہ ہے وہ چیز۔ تو بہرحال اس میں ایسا سب کچھ ہوا، سب کچھ کر رہے ہیں، اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں، میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں۔ اب اس حالت میں یہ 3 لوگ بھی ہیں، کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اور یہ 3 لوگ جو ہیں یہ بھی تیاری کر رہے ہیں، لیکن جیسے میں آپ ہوتے ہیں نا کہ آپ ہاں ٹھیک ہے کل کر لیں گے، کل تیاری کر لیں گے، اس میں کیا ہے، اپنا اونٹ میرا پکا ہے، بہت مضبوط ہے، تیز دوڑنے والا ہے، میرے پاس تو اچھا ہے، میں تو کر ہی لوں گا تیاری سب کچھ۔ اور ایسے کرتے 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 روزانہ یہی ہوتا رہا، اور اب کر لوں گا اور تب کر لوں گا، اور پھر تیاری نہیں ہو پائی، یہاں تک کہ وہ کود کرنے لگا قافلہ، تو لشکر، قافلہ نہیں لشکر کود کرنے لگا تھا حضور نبی اکرم کی قیادت میں۔ تو اب بھی کہنے لگے ہاں اب میں ان کے پیچھے سے چلا جاؤں گا، ایک دن اور گزر گیا، بولے اب چلا جاؤں گا پیچھے، مگر پھر کیا ہوتا ہے، تو چلا جائے گا، بہت ہی افسوس ہوا، بہت ہی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص بیان کر رہا کہ سر کا بن مالک ہے، باقی لوگ تو بیچارے انہوں نے تو اتنی بات بھی نہیں بتائی اپنی کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، مگر ان کے ساتھ بھی ایسی ہوا تھا، ان سے بھی ایسی غلطی ہو گئی تھی۔ بہرحال اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص کرم ہوا، احسان ہوا، روم کا بادشاہ قیصر سے مقابلہ تھا، حالانکہ وہ بھاگ کے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ ان میں اللہ کا رسول جو ہے وہ قیادت کر رہا ہے، اس سے پہلے جنگ موتا ہوئی تھی، جنگ موتا میں نہیں اللہ کی تلوار نے خالد سیف اللہ نے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جس طریقے سے کارنامے انجام دیے تھے، اور جس طریقے سے 3000 کا لشکر جو ہے 1,00,000 فوج پر بھاری ہو گیا تھا ایک لحاظ سے، کسی طریقے سے نکل آیا ہی نہیں، وہ تو بالکل ختم ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ انہوں نے کہا یہ 3000 کا لشکر ایسا تھا، اور اب 30,000 کا لشکر ہے، پتہ چل گیا اس کو، تو 30,000، اور اس وقت ان کا وہ لیڈر یعنی جس کو جو رسول کہتے ہیں وہ بھی نہیں تھا، ہے بھی نہیں، اور اب تو ان کے درمیان میں اللہ کا رسول بھی ہے، تو پیچھے ہٹنا ہی بہتر ہے۔ حالانکہ اس نے 2-3 لاکھ کا لشکر اکٹھا کر لیا تھا وہاں پر، لیکن اس نے سوچا کہ جب 3000 نے 1,00,000 کا مقابلہ کیا ہے، کم سے کم ہارنا سے مقابلہ کیا ہے، تو یہ ہم تو کم سے کم 10 لاکھ لے کے آتے، تو 10 لاکھ تو ہمارے پاس ہے نہیں، تیاری نہیں، پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے گویا اب جس کہتے ہیں ایک مورل، اخلاقی فتح پورے علاقے میں ہو گئی نہیں ہوئی، مورل فتح کہتے ہیں یا اخلاقی فتح ہو گئی، کہ ارے یہ اب پورے عرب میں دھاک ہو گئی، پڑ گئی، کسی کی ہمت نہیں تھی آج یہ کہ کوئی اس کے خلاف آنکھ اٹھا کے دیکھتا۔ نہیں، اسلامی اسٹیٹ کو، اس زمانے کی اسلامی اسٹیٹ جو حضور کی قیادت میں بنی ہے، تو یہ تھا اس کا بڑا بروقت فائدہ۔ اب حضور نبی اکرم تشریف لے آئے بغیر کسی جنگ کے، وہاں پر جو چھوٹی موٹی ریاستیں تھیں ان سب کو وہ خود بخود آ گئے خراج دینے کے لیے، خود انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے انڈر میں رہنا چاہتے ہیں، انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا، جو ان میں سے عیسائی تھے، سمجھے آپ کے، اور اس طریقے سے ان کے درمیان میں پیکٹس ہو گئے، معاہدات بھی ہو گئے۔ تو اب بہت بڑی مورل جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کا وکٹری تھی۔ اب حضور نبی اکرم تشریف جب لے کے آئے ہیں تو 80 کے قریب جو ہے منافق رہ گئے تھے، یاد رکھیے گا، وہ سب کے سب بہانے بناتے رہے حضور کے سامنے، حضور جو ہے خاموشی سے اللہ پر چھوڑتے رہے کہ ٹھیک ہے اللہ تمہیں آپ لوگوں کو معاف کرے، بس کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے اللہ معاف کرے۔ اور یہ 3 میں سے جب حضرت کعب بن مالک پہنچے تو حضور نے کہا اور تم بتاؤ تمہیں کیا عذر تھا، تمہیں کیا پریشانی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں وہ بات نہیں کہوں گا جو سب کہہ کے گئے، تم نے کہنا ہو کہ سب منافق بن کے، میں وہ بات نہیں کہوں گا، اس لیے
کہ میں وہ بات کہہ دوں گا تو میرا معاملہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے وہ غلط بات کہی تو اللہ تعالیٰ جو آپ کو بتاتا ہے، جو وحی آپ پر بھیجتا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا۔ میں آپ کو راضی کر بھی لوں اس وقت، لیکن رب آپ کا جب آپ کو بتا دے گا تو میرا رب بھی ناراض ہو جائے گا اور آپ بھی ناراض ہو جائیں گے، تو مجھے یہ تو پسند نہیں۔ یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی عذر ہی نہیں تھا، مطلب کوئی یہ کہیے رونے لگے کہ میرے پاس تو کوئی عذر نہیں تھا، میں جا نہیں پایا، کیا بتاؤں آپ کو، میں تو چاہتا تھا لیکن کچھ ایسا ہو گیا کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، میں نہیں جا پایا۔ حضور نے کہا ٹھیک، انتظار کرو، اب اللہ ہی تمہارا فیصلہ کرے گا، تم اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ رہے ہو نا۔ اب ایسے ہی وہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا تینوں لوگ جو ہیں اب تم انتظار کرو۔ اب سنیے گا، انتظار جب کرنے کے بعد میں ایک دم اچانک دنیا بدل گئی، اور یعنی اس مدینے کا پورا ماحول بدل گیا۔ سب کے سب محبت کرنے والے جو تھے سب کے سب ایسے ہو گئے جیسے غیر ہو گئے، کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ حضور نبی یہ کہتے ہیں، اب یہ سناتے ہیں اپنا قصہ کہ میں آتا تھا 5 وقت کی نماز میں، باقی لوگ تو کمزور تھے، بوڑھے تھے، نہیں آتے تھے کبھی، ہے جو بھی تھا ان کے ساتھ میں، لیکن یہ ہر 5 وقت نماز کنکھیوں سے دیکھا کرتے تھے حضور نبی اکرم کو کہ دیکھ رہے ہیں حضور نبی اکرم نہیں دیکھ رہے ہیں، ادھر سے التفات ہے کہ نہیں ہے۔ تو حضور جب یہ دیکھتے تھے تو کبھی نہیں دیکھتے تھے، نظر نہیں ملاتے تھے حضور نبی اکرم باہر، اور سلام کا جواب نہیں دیتے تھے حضور نبی اکرم، یہ دیکھیں تو بہت پریشان۔ پھر یہ اوروں کو جس کو بھی سلام کرتے ہیں کوئی سلام کو جواب نہیں دیتا، یہاں تک کہ بتا دوں آپ کو سگے بھائی بھی، ان میں سے تینوں کے سگے بھائی ہیں، بالکل سگی اولادیں، یہاں تک کہ بیویوں تک سے کہا ہے سلام بند ہو جائے گا، یعنی وہ ان تک سے گویا کہ ان کی دوری پیدا ہو گئی، اور بعد میں 40 دن کے بعد وہ دوری باقاعدہ دوری کی شکل میں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، یہ کہا کہ بیویوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ تو کہنے کے پوچھا یا رسول اللہ کیا طلاق دے دیں؟ کہ نہیں، طلاق نہیں دینا ہے۔ تو کہنا میں نے اپنی بیوی کو میں کہ بھیج دیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا۔ اب اس وقت میں ان کی کیفیت کیا تھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری کیفیت تو عجیب تھی، میں کہتا تھا کہ خدا نہ خواستہ اس درمیان میں میرا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول تو میرا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے اور میں تو جہنم ہی چلے جاؤں گا۔ کیا کیفیت ہوگی سوچیے آپ۔ ایک تو یہ کہ ایسا بائیکاٹ ہے، کوئی بول ہی نہیں رہا ہے۔ ایک دن کہہ رہے ہیں بہت زیادہ عجیب سی کیفیت تھی، دیوار پھاند کر کے اپنی باغ کی کود کے دوسرے پہ چلے گئے، جو ان کا جگری دوست اپنا کزن تھا، جگری دوست بچپن کا کزن تھا، اس کو سلام کیا انہوں نے، وہ بولے ہی نہیں، جواب نہیں دیا۔ دوبارہ کیا تب بھی جواب نہیں دیا، دوبارہ کیا قسم لے کے جواب دیا کہ میں اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا ہوں کیا۔ 3 بار قسم لے لی تو کہتا ہے کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ شہزاد بھائی کہتا ہے یہ کہ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم محبت کرتے ہو نہیں کرتے۔ اپنے لوگ غیر ہو گئے، سوچیے آپ، ایسے دنیا نے دیکھا ہے کبھی؟ اور اس کے بعد جسے میں نے بتایا 40 دن کے بعد میں یہ ہوا کہ آپ بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک اور امتحان آتا ہے۔ غسان کا بادشاہ جو ہے ایک خط بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے، ان کے پاس آتا ہے وہ خط کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہارے پر بڑا عتاب کیا ہوا، تم تو بڑے عزت والے بڑے آدمی ہو، ہم اپنے یہاں اپنے دربار میں تمہیں عزت دیں گے، مصاحبت دیں گے، بہترین مرتبہ اور درجہ دیں گے، تم ہمارے یہاں آ جاؤ۔ اور یہ کہنے لگی ہے اور مصیبت آئی، اس کو چولہے میں ڈال دو، بادشاہ کا، غسان کے بادشاہ کا خط چولہے میں ڈال دو۔ کیا ہوا؟ بہرحال اسی حالت میں 50واں دن جب ہوا ہے، اللہ کی طرف سے یہ نوید صبح کہتے ہیں، نوید بشارت کہتے ہیں کہ جو نوید ہوتی ہے وہ جو آتی ہے تو انہوں نے ایک آواز آتی ہے، سمجھے آپ کے
یا کعب، اور جیسے دور سے آواز آتی ہے تو انہوں نے فوراً کے فوراً جو ہے اس کو اپنا وہ دے دیا، جو کپڑے ہوتے ہیں اتار کے دے دیے کہ لو۔ ان کے یہاں جو ایسا بات دیتے تھے اس پر بڑے خوشخبریاں ہوتی تھیں، وہ تو خوشخبری میں کچھ نہ کچھ گفٹ کرتے تھے، عرب کے لوگ ایسے ہی تھے، گفٹ کرتے تھے۔ تو کہنے گئے کہ مبارک ہو مبارک ہو، ہر طرف سے آواز آ رہی مبارک ہو مبارک ہو۔ اب بالکل سما بدل گیا، یعنی بدل گیا، بالکل دنیا بدل گئی ایک دم۔ ہر ایک جو آ رہا ہے یعنی معانقہ کر رہا ہے اور ماتھا چوم رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے۔ تو کہنے لگے کیا، حضور کے بعد جب پہنچے وہاں پر کہیں یا رسول اللہ کیا آپ کی طرف سے یہ میری توبہ قبول ہوئی ہے یا رب کی طرف سے؟ حضور نے فرمایا رب کی طرف سے۔ وہی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، والثلاثتی۔ اب میں اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ ترجمہ آپ لوگ نہیں سنایا تھا میں نے۔ والثلاثتی الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ تواب الرحیم۔ اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ قیامت تک کے لیے لکھ دیا گیا۔ ہم پڑھ رہے ہیں 1400 سال بعد اس بات کو، جو اس وقت آیا نازل ہوا اللہ کے رسول پڑھائے نہیں، ان کے لیے جو کچھ آیا کیا مقام تھا ان کا۔ اور ان کی جانیں ان پر بار ہونے لگیں، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی اور جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے۔ تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، خود کہہ رہا ہے، اب سوچیے، بندوں کے لیے کہہ رہا ہے، اپنے بندوں کے لیے کہہ رہا ہے۔ ایسا رب رحیم و غفور بھی تو ایسا ہی ہے، وہ اس لیے نہیں کرتا کہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ وہ ہماری طرف آئے بندے، جو آ جاتے ہیں تو پھر ایسا دامن رحمت کو لپیٹ لیتا ہے، دامن رحمت میں ہم تصور نہیں کر سکتے بھائی۔ ہم سب غلطیوں کے پتلے ہیں، ہم پہ پلٹ آئے اپنے رب کی طرف، ہر وقت ہم بھی توبہ کر لیں اگر تو یاد رکھیے سورہ توبہ ہمیں یہی یاد دلا رہی ہے، سورہ توبہ یہی یاد دلاتی ہے ہر وقت توبہ کرے۔ اسی سورہ توبہ میں ہے سب سے پہلے بشرین اس کی مومنین کی صفات، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ سب سے پہلی صفت مومنین کی التائبون ہی کہا ہے۔ سوچیے، آپ کبھی سوچا ہے آپ نے ان باتوں کو؟ قرآن پاک کس طریقے سے آپ لوگ آپس میں جوڑتا ہے؟ سب سے پہلی صفت توبہ کرنے والی، یہ توبہ کرنے والے ہیں مومن کے بارے میں جن کو بشارت دی گئی ہے، یہ بشارت دے دو۔ اور یہ بشارت یہ والی تھی جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مہر تصدیق سب کر کے دے دی، مجھے بشارت قیامت تک کے لیے لکھ دیا، پکا لکھ دیا۔ یہ تین لوگ پیچھے تو ہو گئے تھے لیکن ہم نے ان کو ایسا بخشا ہے، ان کا ایسا ریکارڈ کر دیا ہے دنیا میں کہ دنیا میں ایسا ریکارڈ کسی کا ہو نہیں سکتا ہے، کسی کا ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ بات تو کے بعد میں یہ اب ایک طرف تو اللہ کی رحمت ہے اور ایک طرف اللہ کے رسول بھی ایسا ہی ہے۔ آخری آیت میں آپ کو پڑھ کر اسی سورہ توبہ کی سناتا ہوں، آخری آیت بھی ہے وہ، شاید کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے حضور نبی اکرم پر نازل ہونے والی آخری آیت ہے۔ فرمایا کہ یعنی حجۃ الوداع کی بھی بات نازل ہوئی ہے وہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ حضور کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، حضور کو رؤوف رحیم بتایا جا رہا ہے۔ حضور رحمت للعالمین تو ہیں ہی، لیکن مومنوں کے لیے آپ رؤوف الرحیم ہیں۔ یعنی اس وقت بھی جب وہ تھا کہ کیا دعا کر رہے ہوں گے اللہ کے رسول، اب یوں سوچو اس کو، یوں جوڑو اس کو، جس وقت یہ دور ہو گئے تھے کسی طریقے سے تو کیا دعائیں کرتے ہوں گے اللہ کے رسول، ہمیں کیا پتہ۔ قرآن کی آیت اشارہ کرتی ہے کہ حضور ہر وقت دعائیں کر رہے ہوں گے کہ توبہ کر لیں، اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے، یہی کہتے ہوں گے بندوں کے لیے، اپنی امتیوں کے لیے۔ جب
قیامت کے روز یہ امتی امتی حضور کہیں گے، سب آپ کہتے ہیں جانتے ہیں نا، تو پھر وہاں ان لوگوں کے لیے نہیں کہا ہوگا حضور نبی اکرم نے ہر وقت کہ اللہ ان کو بخش دے، ان سے غلطی ہو گئی. آخری آیت اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہے. میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے میں آج تھوڑا سا اشارہ کروں گا سورہ یونس ہے، اور یونس اچانک کیسے آ گئی میں اس پر آپ جیسے بتاتا ہوں یہ بتاؤں گا. بات دراصل یہ ہے کہ بات تو وہی کر رہی تھی جو سورہ اعراف میں تھی. سورہ اعراف میں تمام انبیاء کرام کا قصہ ہے نا، اور اس میں نے کل آپ کو آیتیں پیش کر کے بتایا تھا کہ ہر نبی نے یہ کہا تھا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر ایک نے یہ تو کہا تھا. اور پھر یہ ہر ایک نے کہا تھا میں ڈرتا ہوں اس عذاب سے کہ تمہارے پاس عذاب نہ آ جائے کہ تم نے بات نہیں مانی. ٹھیک ہے، اب عذاب سے ڈرا رہے ہیں، ہر رسول عذاب سے ڈراتا ہے کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو عذاب تمہارے لیے تیار کھڑا. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اگر دعا مانگ لیں گے تو عذاب بھی آ جائے گا. میں نے یہ بھی بتایا تھا کل، یہ درمیان میں جو سورہ آ گئی تھی وہ حضور نبی اکرم کی رحمت للعالمین کی وجہ سے، یہ کہ وہ دعا وہ نہیں مانگیں گے، اس کے لیے میں نے کہا درمیان میں یہ سورہ آ گئی. کل کی انفال اور درمیان میں جو تھیں آپ کی توبہ، میں نے بتایا تھا حضور کی رحمت للعالمین کی طرف اشارہ ہے. اور آخری آیت تو آج میں نے سنائی دی توبہ کی، اس میں بھی رحمت ہے وہ. تو اب سنیے گا، تو گویا ایک ایکسیپشن حضور نبی اکرم کی طرف سے آیا تھا، اور یا ایک آپشن جو عذاب کا تھا کہ دو قوموں کے درمیان میں جنگ کراتا ہے اللہ تعالیٰ، اس طریقے سے کرتا ہے. دو بات بتائی تھی نا میں نے. آج میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے آثار آ جاتے ہیں، پھر عذاب آتا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ قوم جو ہے پھر ایمان نہیں لاتی. جب عذاب کے آثار آ جاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ عذاب کے آثار آتے ہی جب ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے. کہ سمجھا رہے بھائی اللہ کا اذن ہے، اس کے بغیر تو آئے گئے. مگر قرآن یہ کہتا ہے الا قوم یونس، ایک ایکسیپشن رہ گیا. اسی لیے اگلی سورہ جو ہے اس ایکسیپشن کو بتانے کے لیے کہ ایک ایکسیپشن میرے ہاں ہے، وہ سورہ یونس میں اس کا ذکر ہے. اس لیے پوری سورہ اس کے بعد آئی. بات چل رہی تھی آرافی کے سلسلے کی بات تھی. درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا تھا. وہ جملہ معترضہ کی شکل میں گویا دو صورتیں آ گئی، انفال اور توبہ، جس کو اب اس کے بعد پھر وہی کنٹینیو ہو گیا ہے کہ عذاب آتا ہے. لیکن دیکھیے اس کے لیے جو آیت یہ ہے کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا ومتعناہم الی حین. یہ سورہ یونس کی 98ویں آیت ہے. فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا فلولا کانت قریۃ آمنت، کوئی بھی ایسی مثال نہیں ہے. مولانا ترجمہ سے کیا ہے، یہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی بھی قریے میں یعنی کسی قوم میں اللہ کے رسول آئے ہوں اور ان پر جب یعنی اللہ رسول کی دعوت پیش کی گئی ہو اور انہوں نے انکار کر دیا ہو ہے نا، تو اس میں کسی قوم کو بعد میں کوئی نفع نہیں ملا تھا اس کو، یعنی بس پھر تو عذاب ہی آیا ہے. الا قوم یونس، سوا قوم یونس کے قوم کے سوا کوئی بھی آثار عذاب کے بعد ایمان نہیں لائی. ایک قوم آثار عذاب کے بعد ایمان لے آئی. سمجھ میں آیا بات آپ کو؟ یعنی آثار آ گئے، بالکل طوفان اور جو بھی عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں پوری طریقے سے عذاب آ گیا. عذاب کو تو سب دیکھتے ہیں لوگ، لیکن وہ دنیا کی جو ہے جسٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ ارے میاں یہ تو یہ آج کل کلائمیٹ چینج ہے، جیسے آج ہم بھی کہتے ہیں فلاں ہی ہے، یوں ہے، ایسی وہ کہتے تھے ہے نہیں. جیسے قومی صاحب کے لوگوں نے کہا صاحبان کا عذاب تھا، حالانکہ اور سخت گرمی تھی، وہ وہیں چلے گئے وہاں پر اور کہنے لگے یہاں ٹھنڈک ملے گی ہمیں، بارش آ رہی ہے. بارش نہیں آئی تھی، وہ عذاب کی بارش ہوئی تھی وہاں پر، سخت ان کا عذاب تھا. تو ایسی کہہ سکتے تھے یہ، لیکن قوم یونس نے معلوم کیا کیا، جب دیکھا کہ چاروں طرف سے عذاب کے بادل آ رہے ہیں، کہاں ہے یونس علیہ نظر نہیں آیا ان کو. سمجھا آپ کے؟ تو کہا کہ پھر اپنے جانوروں کو اور بچوں کو اور عورتوں کو لے کے باہر چلے گئے اور جا کر رونے لگے.
اللہ کے حضور رونے لگے، ایسے روئے کہ اللہ کی رحمت، وہی رحمت جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، جس کا ایک حصہ آپ نے حبیب کو دے دیا تھا، ہے نہیں، جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، وہ جو ہے اس رحمت جوش میں آ گئی اللہ تعالیٰ کی، اور اس نے جو ہے اس کی وجہ سے عذاب ڈال دیا، عذاب ڈال دیا، اور اس استثناء کا یعنی ایکسیپشن کا ذکر کیا ہے۔ کیوں کیا معلوم آپ کو؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں اور آپ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہمارے پر قائم ہو چکی ہے، اس کی سنت خود اپنے لحاظ سے اس نے ایک بار استثناء بھی کیا ہے، ایکسیپشن بھی کیا ہے۔ ہمارے لیے سنت تو جب آتی ہے جب ہمارے سامنے یعنی موت سامنے بالکل موت کا فرشتہ آ جاتا، تب تو نہیں ہوگا، ہے نہیں۔ اب اسی سورے کے اندر ایک دوسرا ذکر بھی ہے، وہ ہے، قصہ بتا دوں آپ کو، یہی فرعون ہے، فرعون کے سامنے جو ہے موت کا فرشتہ جب آ گیا وہ ڈوبنے لگا، اس نے کیا کہا؟ میں ایمان لے آیا بنی اسرائیل پر، کہا تو کیا ہوا؟ آلانا۔ اب دیکھیے یہاں دوسری بات ہو رہی ہے، تو کہا اب تو ایمان لا رہا ہے؟ بالکل نہیں، اب نہیں چلے گی تیری بات، کیونکہ اللہ کی سنت وہی ہے جو یہاں ذکر کی جا رہی ہے، اب میں کر رہا ہوں ذکر، وہ تو ایک ایکسپشن ہے، رحمت کی الگ رحمت کا معاملہ ہوا وہ ہے نا، میں نے بتایا اس کا ذکر اللہ کر رہا ہے ایکسپشن کے حیثیت سے، لیکن سنت وہ ہے، طریقہ وہی ہے جس کا میں اب بتا رہا ہوں، یعنی فرعون کے ساتھ جو ہوا تو معلوم اب تم۔ لیکن میں ایک بات اور کہا کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ پھر بھی اللہ کی رحمت تو اپنی جگہ قائم ہے، کہ ٹھیک ہے اب ایمان لانے کی بات کر رہا ہے تو تجھے ہم تیرے وجود کو یعنی تجھے اے فرعون تو نہیں بخشیں گے، نہیں بچائیں گے، نجات نہیں دیں گے، لیکن تیرے جسم کو ضرور بچا دیں گے۔ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، الیوم ننجیک ببدنک، بدن اسی کو کہتے ہیں ہم لوگ، کہ آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، لتکون لمن، تیرے بعد میں آنے والے تاکہ تیرے اس کو عبرت کی نشانی سمجھ کر رکھیں۔ چنانچہ ممی فرعون کی آج ڈسکور ہوئی ہے اور دنیا نے اس کو ثابت کیا ہے کہ فرعون کی ممی ہے، اسی پروسیس کی، اسی کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ ہوا ہے، آپ کا برقاب ہوا تھا، اور اس پر ایمان لے آئے ایک انگریز ڈاکٹر مورس بکے، اس نے کتاب لکھی دی بائبل دا قرآن اینڈ سائنس، اور اس پر کتنے لوگ ایمان لے آئے آپ کا تصور آپ نہیں کریں گے، چلتی چلی جا رہی ہے وہ اس کتاب کی وجہ سے، اور وہ کتاب ہے، وہ کتاب جو ہے وہ بیسٹ سیلر میں ہو گئی ہے دنیا کے اندر، اور اس کو یعنی کتنے لوگ پڑھتے ہیں، اس سے یعنی قرآن پاک کے اور موجزانہ جو ڈائمنشن ہیں اس میں نکالتے چلے جا رہے ہیں لوگ۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ قرآن پاک کے کتنے ڈائمنشن ہوتے ہیں، اس میں سے بہرحال کوئی ایک دو بات ہی ہم سمجھ لیں اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی توفیق دے دے، ایمان میں تقویت دے دے، تو بہت بڑی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگ ایمان میں مزید تقویت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔